لیکن ان کے واپس آنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، لیکن بہت زیادہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اتنے برے ایکسیڈنٹ کے بعد، موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد آپ کو باقی کی زندگی شکر گزاری میں گزارنی چاہیے تھی، اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا اور ان کاموں سے توبہ کر لینی چاہیے تھی۔ خیر یہ تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر۔ تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جتنی ہماری سیلیبریٹیز کی شادیاں وائرل ہوتی ہیں اتنی ان کی ڈائیورسز بھی وائرل ہوتی ہیں، چاہے وہ ایکٹر ہوں، چاہے وہ ٹک ٹاکر ہوں، یوٹیوبر ہوں، یا پھر سوشل میڈیا سے کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ جتنی ان کی شادیاں وائرل ہوتی ہیں اتنی ان کی ڈائیورسز بھی وائرل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اب ہماری پاکستانی جتنی بھی ایکٹریسز ہیں جب شادی کرتی ہیں، چاہے ایکٹر بھی ہوں، شادی کرتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں، کافی عرصے کے بعد اناؤنس کرتے ہیں کہ بھائی میں نے شادی کر لی ہے۔ جب تک وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہ لیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بتا سکتے ہیں، تب تک وہ لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، تب تک وہ اناؤنس کرتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے پاکستانی اداکارہ نمرہ خان جو کہ بہت سارے ڈراموں میں کام کر چکی ہیں، آگے ان کی سٹوری بھی بتاتے ہیں، ان کی شادی ہو گئی ہے اور یہ ان کی دوسری شادی ہے۔ شادی تو پتہ نہیں کب ہوئی ہے لیکن اناؤنس انہوں نے ابھی کیا ہے۔ اچھا، شادی ان کی پیرس میں ہوئی ہے اور بڑا ہی انگریزی سٹائل کا انہوں نے فوٹو شوٹ کروایا، ہسبینڈ کی شکل نہیں دکھائی۔ ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد دکھا دیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ دکھائے۔ ان کی پہلی شادی 2020 میں لاک ڈاؤن کے دوران ہوئی تھی، جب کووڈ تھا، اس وقت ان کی شادی ہوئی تھی۔ ان کا شوہر UK پولیس میں آفیسر تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ شادی چند ماہ بھی نہ چل سکی۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے خلا لے لیا اور وجہ یہ بتائی کہ وہ شوہر مجھے بہت زیادہ مارتا تھا، میرے پر ظلم کرتا تھا اور مجھے اس سے بہت زیادہ خطرہ تھا کہ کہیں وہ مجھے مار ہی نہ دے۔ اس لیے وہ چپ کر کے پاکستان آئی اور پاکستان آنے کے بعد انہوں نے خلا دائر کیا اور اس کے بعد انہوں نے ان سے جان چھڑا لی۔ اب جب انہوں نے خلا لیا اور لوگوں کو بتایا کہ وہاں پر میری جان کو خطرہ تھا، وہ مجھے بہت زیادہ مارتا تھا، ٹارچر کرتا تھا، تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی تنقید کی کہ UK میں رہتے ہوئے کوئی تمہیں کیسے مار سکتا ہے؟ بھائی UK میں ہی لوگوں کا کیا قتل نہیں ہوتا؟ UK میں ہی کیا بیویوں پر تشدد نہیں ہوتا؟ بس یہ ہے کہ جو خاموش ہو جائے، چپ رہ جائے، اس کی زندگی ٹھیک ہے۔ جو بولے گی، اپنے ہسبینڈ کے خلاف کمپلین کرے گی، چاہے وہ پولیس آفیسر ہو، چاہے پھر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، تب اس پر ایکشن ہوگا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ان کی زندگی میں اتنا زیادہ خطرہ تھا تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ تو کمپلین کرنی چاہیے تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو اسی طرح سے آزادی چاہیے تھی، لیکن وہ شوہر اس بات پر راضی نہیں تھا، اس لیے ان کے درمیان لڑائی ہوتی تھی۔ خیر یہ نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی اور جانتا ہے، یہ وہ جانتی ہیں یا ان کا شوہر جانتا ہے یا پھر اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 2011 میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، ڈرامہ کس دن میرا بیاہ ہوئے گا۔ اس کے بعد انہوں نے بے شمار ڈراموں میں لیڈنگ اور سپورٹنگ رولز کیے، لوگوں نے ان کو پسند کرنا شروع کیا۔ انہوں نے 2 فلموں میں بھی کام کیا۔ 2014 میں شوٹنگ سے واپسی پر ان کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اب یہ بچ پائیں گی، کیونکہ سارے جسم کی بہت ساری ہڈیاں ان کی ٹوٹ چکی تھی، برین میں بھی بہت زیادہ کلاٹس آ چکے تھے، لگتا نہیں تھا کہ یہ بچ پائیں گی۔ خیر اللہ نے ان کو بچا لیا، نئی زندگی دی۔ لیکن صحت یاب ہونے کے بعد یہ کہتی ہیں کہ جب میں انڈسٹری میں واپس آئی تو بہت ساری نئی لڑکیوں نے میری جگہ لے لی تھی، وہاں جگہ بنانا بہت مشکل تھا، لیکن تب سے لے کر آج تک یا تو وہ سپورٹنگ کریکٹر کرتی ہیں یا پھر نیگیٹو کرتی ہیں، کیونکہ ایک بار جب انڈسٹری سے نکل جائیں، واپس آئیں تو آپ کو وہ مقام نہیں ملتا۔ یہ اس انڈسٹری کا رواج ہے۔ اس کا کیا، پوری دنیا میں بہت ساری ایسی ایکٹریسز ہیں جب کافی عرصے کے بعد واپس آتی ہیں تو وہ امید کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے اسی طرح کے رولز ملیں گے، اسی طرح کے کریکٹرز ملیں گے، لیکن نہیں مل پاتے۔ لیکن ان کے واپس آنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، لیکن بہت زیادہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اتنے برے ایکسیڈنٹ کے بعد، موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد آپ کو باقی کی زندگی شکر گزاری میں گزارنی چاہیے تھی، اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا اور ان کاموں سے توبہ کر لینی چاہیے تھی۔ خیر یہ تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ان کو کیا نظر آیا، موت نظر آئی نہیں نظر آئی، بہرحال اللہ نے ان کو بچا لیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو زندگی گزارنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور کام نہ ملتا ہو، ان کو اپنی زندگی بھی گزارنی تھی۔ خیر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ خیر ہم ان کی دوسری شادی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو دوسری شادی کی خبر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ اللہ کے نام سے اپنی لائف کا نیا چیپٹر شروع کر رہی ہوں، آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب مجھے ایک رحم دل شوہر ملا ہے، اللہ کرے وہ رحم دل ہو، یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے وہ رحم دل ہو۔ اب سمجھ آئی کہ جب اللہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور آپ صبر کرتے ہیں تو آخر میں صلہ ضرور ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ ضرور دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے امید کبھی مت چھوڑنا، اللہ ہر بیٹی کو ایسا اچھا نصیب دے۔ آمین سب آمین۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو، سب عورتوں کو، سب لڑکیوں کو اچھا نصیب دے اور ان کو سمجھ بھی دے
کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو شوہر اچھا مل جاتا ہے، وہ آپ کی قدر بھی کرتا ہے، آپ کی عزت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن آپ اس کی عزت اور قدر نہیں کرتی، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ اس شخص کو جسے آپ موجودہ حالات میں سب سے برا اور سب سے بدتر گندا انسان سمجھتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. لیکن جب وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر تنہائیوں کا شکار آپ ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو اس کی یاد ضرور آتی ہے. اس کی اچھائیاں تب یاد آتی ہیں جب وہ آپ کے قریب نہیں رہتا، جب آپ سے وہ دور چلا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف مرد ہی غلط نہیں ہوتے، بعض اوقات عورتوں کی بھی بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. خیر، بہت سارے لوگوں نے اس پوسٹ کے نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ پہلے شادی کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے نہیں بنتی ہے، پھر اناؤنس کرتے ہیں، اور بن جاتی ہے، پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزر جاتی ہے، تب لوگوں کو بتاتے ہیں. اسی طرح سے لائبہ خان نے بھی کیا. لائبہ خان نے کافی عرصے تک ان کے ساتھ ان کا ریلیشن بھی رہا، دوستی رہی، پھر نکاح کر لیا، پھر کافی عرصے تک وہ ساتھ رہے، پھر جب ان کو سمجھ آ گئی کہ بہت اچھا انسان ہے تب اناؤنس کر دیا. اسی طرح سے رمشا خان نے بھی کافی عرصے تک اپنے ہسبینڈ، اپنے دوست، اپنے کولیگ کے ساتھ وقت گزارا، پھر ان کو لگا کہ بہت اچھا انسان ہے، پھر نکاح بھی ہو چکا تھا، پھر کافی عرصے کے بعد جو ہے ان کی تصویریں لیک ہوئی، پھر انہوں نے بڑا ڈنڈورا پیٹا. لیکن اصل میں تو وہ تصویریں خیر انہوں نے خود ہی لیک کی تھی، خود ہی دنیا کو بتانا چاہ رہی تھی. پہلے کچھ دن پہلے جب رمشا خان کی تصویر لیک ہوئی تو بہت شور ڈلا، ہماری پرسنل لائف ہے، ہم اپنی پرسنل لائف کو لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے. پھر کچھ ہی دن کے بعد انہوں نے بڑے زبردست قسم کے فوٹو شوٹس لوگوں کے سامنے شیئر کیے. خیر یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، اور وہ خود کہہ چکی ہیں کہ جب ہم نے لیک کرنی ہوتی ہے، جب ہم نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے تو ہم اپنے مینیجر کے ذریعے سب کچھ کروا دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فین پیجز والے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار کچھ پتہ چلے اور پھر ہمیں اس پر بات کریں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں. خیر اللہ تعالیٰ نمرا کو، رمشا خان کو، لائبہ خان کو، اور جتنے بھی لوگ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں یا پھر انڈسٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری خوشیوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہر جگہ عورت کارڈ جو ہے نا، مطلب میں یہ صرف ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہر جگہ پر رو دھو کر یہ کہہ دینا کہ وہ بہت ظالم تھا، وہ ایسا تھا. کبھی اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ اس نے آپ کو کس بات پر ڈانٹا، آپ کو کس چیز سے وہ منع کرتا تھا، کیا ایسی بات ہوتی تھی. صرف یہ کہہ دینا کہ وہ بہت ظالم تھا، وہ بہت برا انسان تھا. کبھی اپنے بارے میں بھی لوگوں کو بتانا چاہیے. بے شمار ایسی ویڈیوز پڑی ہیں، لیکن مرد مجبور ہے نا، وہ کیسے آ کر بتائے کہ میں اپنی زندگی کا رونا، میں اپنی زندگی کے دکھ پریشانیاں کس کو جا کر سناؤں. لڑکیاں سنا دیتی ہیں نا، بتا دیتی ہیں کہ وہ ایسا تھا ایسا تھا. مرد کس کو جا کر کہے کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے یہ بھگتا، میں نے یہ دیکھا. اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور ان عورتوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.